ہے نظر بد کا علاج. 89 نمبر روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد لگنا حق ہے, اور رسول اللہ نے جسم پر گودنے سے منع فرمایا. بخاری کی روایت ہے 5740. دو چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں, ایک تو یہ کہ کسی کو بھی نظر لگ سکتی, اور دوسرے یہ کہ جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ یعنی ہمارے ناردرن ایریاز ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کے یہاں یہ روایت ہے کہ وہ ماتھے پہ یا ہاتھوں پہ یا چہرے پہ کچھ گود کر سرما بھر دیتے ہیں اور نشان بنا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے اسے منع فرمایا. یہ گودنا جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نظر نہ لگے, اور بعض اوقات خوبصورتی کے لیے بھی, جانے کون سی خوبصورتی ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں, لیکن خوبصورتی کے بھی لوگوں کے اپنے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں ٹیٹوز جو لوگ بنواتے ہیں پوری باڈی کے اوپر, کوئی بچھو بنوا رہا ہے, کوئی سانپ بنوا رہا ہے, کوئی اسی طرح سے مختلف قسم کے جانور, یعنی انسان گویا انسان ہی نہیں ہے. یہ اس کی انسانیت کے خلاف ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا صاف ستھرا اتنا چکنا پیارا بدن دے رکھا, وہ اپنے پیارے بدن کو ہمیشہ کے لیے ضائع کر دے. اور اس کے اوپر ریسرچز آ چکی کہ اس کی وجہ سے جو ٹیٹوز بنواتے ہیں کتنی زیادہ بعد میں الرجیز میں اور مختلف قسم کے امراض میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی بات کو مان لینے میں ہی عافیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کم فہمی کی اور اینیمل لیول پر ہونے کی دلیل ہے کہ ایک انسان کو اللہ اچھا بدن دے اور پھر بھی وہ ٹائیگر کی طرح یا سانپ بچھوؤں کی طرح رہنا چاہے, کہ سانپ کی طرح کی کینچلی اپنے اوپر بنوا لینا چاہے, تو پھر اسے انسان نہیں سانپ ہی ہونا چاہیے تھا. اب اس نے انسان ہونے کے باوجود بھی اینیمل بیہیویئر کو جاری رکھا, تو یہ سخت ناپسندیدہ ہے. رسول اللہ نے جس سے منع فرما دیا اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ پھر اس کو اختیار کیا جائے. ہمارے یہاں کچھ اور طریقے بھی ایون اسکولز کی ٹیچرز بھی اختیار کرتی ہیں. مثلا کسی بچے کے گال پہ گولڈن سٹار بنا دیا یا سلور سٹار بنا دیا, یا پین سے بازوں کا سٹارز بنا دیے جاتے ہیں, یا اسی طرح سے یہ ہے کہ ہاتھ پر سٹار بنا دیے جاتے ہیں. پھر بچوں کی گفٹس میں ایسی سٹیمپس آ گئی ہیں جو سٹیمپس وہ لگا لیتے ہیں, یا یہ کہ سٹیمپس نہ ہو تو سٹیکرز ہیں, سٹیکرز جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں اور وہ اچھے بھلے کئی دن تک اس سکن کے اندر جو ہے اپنی گندگی کے ساتھ موجود رہتے ہیں, جانے اس سے کتنے ہی امراض جنم لیتے ہوں. لیکن ہمارے سامنے تو اس وقت یہ بات ہے کہ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ کام نہیں کرنا. تو اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ نظر بد لگنا حق ہے. اس کا مطلب یہ کہ نظر لگ جایا کرتی ہے. آپ کو تو کبھی نہیں لگی, آپ کو کبھی لگی ہے نظر؟ عام طور پر ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے جو بہت حسین ہوتا ہے اسے نظر لگ جاتی ہے, اور یہ کہ نظر شاید دشمنوں کی لگتی ہے. نظر اس کی لگتی ہے جو نظر بھر کے دیکھ لے, اور پیار کی نظر زیادہ لگتی ہے, اور جس کے دل میں زیادہ محبت پیدا اس کی زیادہ نظر لگتی ہے. نظر میں یہ تاثیر موجود ہے. نظر جو ہے دودھ پھاڑ سکتی ہے, پتھروں کو چیر سکتی ہے. نظر کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے انسان تک جب یہ منتقل ہوتی ہیں تو اثرات چھوڑتی ہیں. تو دیکھیے اب ہمیں مائکرو ویوز کا تو یقین آ جائے کہ اس کی وجہ سے یعنی ہمیں شعلے دکھائی نہیں دیتے لیکن کھانا پک جاتا ہے, اور ہمیں بہت ساری اور ریز کا بھی یقین آ جائے, جیسے جو ریز انسان دریافت کر چکے ہیں ان میں ایکس ریز ہیں, یا اسی طرح سے بہت ساری اور ریز بھی ہیں, الفا بیٹا جو بھی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ اتنی ریز ایسی ہیں اس کائنات میں جس کے بارے میں انسان نے نہیں جانا. کیا یہ جہالت نہیں کہ جس کے بارے میں انسان نہ جانتا اس کا انکار ہی کر دے کہ یہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی؟ تو وجود رکھتی ہے. ہم جب بولتے ہیں تو ہماری ساؤنڈ جو ہے یہ ویوز کی شکل میں ٹریول کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو ویوز نظر نہیں آتی ہیں. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ویوز ہوتی ہیں تو ظاہر ہمیں اس کی عقل پہ ہی شبہ ہوگا. تو ایسے ہی اگر کوئی کہتا ہے کہ نظر نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے کہ عقل کی کمی ہے, کیونکہ جس چیز کو کسی نے نہیں دیکھا تو کم از کم یہ دیکھے کہ جو سچا بتانے والا بتا رہا ہے صادق ہے, جس کے دشمنوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ اس کی بات سچی ہے, تو اس کی بات پر ضرور بیلیو کرنا چاہیے کہ نظر کا لگنا برحق ہے. اور پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو بے شک نظر حق ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے 3508
جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَيْنُ حق، عین آنکھ کو کہتے ہیں، نظر کو کہتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3879 نمبر پر، 3879 نمبر پر۔ حضرت عامر ربیعہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا نظر حق ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں 3506 نمبر پر۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت ہے العین حق، نظر لگنا حق ہے، ابن ماجہ کی روایت 3507 اور 509 نمبر پر ہے۔ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ پناہ مانگتے تھے جنون کی نگاہ سے، پھر آدمیوں کی نگاہ سے۔ جب یہ دونوں صورتیں اتری قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے ان دونوں کو پڑھنا شروع کیا اور ان کے سوا اور دعائیں چھوڑ دیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3511، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نظر لگ جایا کرتی ہے۔ تو نظر لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ بچوں کو بہت زیادہ نظر لگتی ہے لیکن بڑے بھی مستثنا نہیں ہیں، تو نظر لگ جائے تو کیا کریں؟ 3.9.1 کو دیکھیے، نظر بد لگنے سے دم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ نے ان کو نظر کا دم کرنے کے لیے حکم دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3512 نمبر پر۔ اور حضرت عائشہ نے بیان کیا رسول اللہ نے مجھے حکم دیا، آپ نے اسی طرح بیان کیا کہ آپ نے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین سے دم کر لیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5738۔ کتنا سادہ سا علاج ہے کہ یہ صورتیں پڑھ کر پھونک لیں۔ حضرت عبید بن رفاع فرماتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس نے رسول اللہ سے عرض کیا اللہ کے رسول، جعفر کے بچوں کو نظر بد بہت لگتی ہے، کیا میں ان کے لیے دم کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو یقیناً نظر بد اس سے سبقت لے جاتی۔ ترمذی کی روایت ہے 2059 نمبر پر، ابن ماجہ کی روایت ہے 3510 نمبر پر۔ اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا نظر بد کے حوالے سے بہت عام بات کہ اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد اس سے سبقت لے جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں اگر نظر لگنا نہ ہو تو نظر نہیں لگ سکتی، لہذا اللہ سے پناہ ضرور مانگنی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور پناہ مانگنی سکھائی۔ حدیث کا نمبر ہے 97۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگ جانے کی وجہ سے کالے دھبے پڑ گئے تھے، یعنی چھائیاں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس پر دم کرو کیونکہ اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ اور عقیل نے کہا ان سے زہری نے انہیں عروہ نے خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 5739، جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو بچیوں کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں یا خواتین کے، اس کا سبب نظر لگ جانا بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک اچھی بھلی، اچانک اس کے چہرے پر چھائیاں نمودار ہو جاتی ہیں، تو یہ نظر لگ جانے کی علامت رسول اللہ نے اسے قرار دیا۔ تو ایسے میں سے دم ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے اور اسباب بھی ہو سکتے ہیں چھائیاں پڑنے کے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جسے دیکھا آپ نے پا لیا کہ یہ نظر بد کی وجہ سے ہی معاملہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کتنے ہی صحت مند بچیاں یا بچے ہوتے ہیں کہ بالکل ان کی صحت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے باقی معاملات بھی، لیکن اچانک کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی ریزن نہیں، ساری رپورٹس آ جاتی ہیں، کوئی اور ایسا سلسلہ نہیں ہوتا جس سے پتا چلے کہ کوئی بیماری لاحق ہے، لیکن پھر بھی بیماری جو ہے وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، ایک شخص سے اٹھا ہی نہیں جاتا۔ لیکن نظر بد کی وجہ سے جب اس طرح کی حالت کو انسان پہنچتا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جیسے معوذتین سے علاج کرنا۔ اور 3.9.2 ہے نظر بد لگنے سے غسل کرنا۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ سہل بن حنیف ان کے باپ نہا رہے تھے کہ عامر بن ربیعہ ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا میں نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا، پردے والی عورت کا بھی تو ایسا بدن نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ سہل گر پڑے عامر کی نظر سے، لوگ ان کو رسول اللہ کے پاس لائے اور عرض کیا سہل کی خبر لیجئے، وہ گر پڑا۔ آپ نے فرمایا تمہارا گمان کس پر ہے، یعنی کس کی نظر لگی ہے اس کو؟ انہوں نے کہا عامر پر۔ آپ نے فرمایا بھلا یہ کیا بات ہے
کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے نظر بد سے، جب تم میں کوئی اپنے بھائی میں وہ بات دیکھے جو اس کو پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پانی منگوایا اور عامر کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنا منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اور دونوں گھٹنے اور اپنے تہ بند کا اندر کا بدن، آپ نے وہ پانی سہل پر ڈالنے کا حکم دیا۔ سفیان نے کہا، معمر نے زہری سے یوں روایت کی کہ آپ نے حکم دیا کہ وہ برتن سال کے پیچھے سے ان پر اوندھا دیا جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 3509، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نظر بد کے انتہائی برے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں کہ ایک صحت مند انسان کو بعض اوقات گراٹ دیتی ہے، کہ انہیں بخار آنے لگ گیا تھا انہی صحابی کو اور بالکل اٹھنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام نے کہا کہ ان کی خبر لیجئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں عامر کو حکم دیا تھا جس کی نظر لگی تھی کہ آپ وضو کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو کرواتے تھے جسے ٹب یا کوئی بڑے لگن میں پانی سے وضو کروا لیا، اور وضو کرنے کے بعد جیسے باقی وضو کیا جاتا ہے ایسے ہی گھٹنے اور ٹخنے دھونے بھی ضروری ہیں، اور اس کے بعد یہی پانی جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر پیچھے سے الٹا دیا جاتا ہے تاکہ نظر بد کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 99، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد اس سے ضرور سبقت لے جاتی۔ جب تمہیں غسل کا کہا جائے تو تم غسل کرو، اس سے مریض کو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے 2062 نمبر پر، اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ دور نبوی میں نظر لگانے والے شخص کو حکم ہوتا، پھر وہ وضو کرتا، پھر جس کو نظر لگی ہوتی اسے اس کے پانی سے غسل دیا جاتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3880 نمبر پر۔ تو یہاں سے ہمیں نظر بد کے علاج کا بھی پتہ چلا۔ نظر بد کے علاج کے لیے چند دعائیں بھی ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی افاقہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ جلد ہی آپ تک پہنچیں گی جس سے فائدہ ہوگا۔